میں سائبر سیکورٹی کر رہا ہوں. واہ. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نا کچھ کریٹیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جو انوائرمنٹ ہے وہ مجھے یہ کریٹیو چیز کرنے کے لیے وہ مجھے نہیں کرتا. آپ کا انوائرمنٹ وہ کریٹیو پہ سپورٹ نہیں کر رہا. یو آر مائی بیسٹ فرینڈ فرام UMT. تھینک یو. سٹ ڈاؤن. میں کریٹیوٹی کے اوپر آپ کو ایک ٹیبلو دکھاتا ہوں. یہ آپ کی انوائرمنٹ ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہیں، اور آپ یہ ہیں. آپ ان سے مختلف ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ بن جائیں، جبکہ آپ یہ نہیں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انداز بھی ان جیسا ہو، بالکل سب کچھ ایسا ہو، لیکن آپ یہ نہیں ہیں. آپ یہ ہیں، اور یہ اپنی چیزوں کو پرفارم کر رہے ہیں ہر انداز سے. یاد رکھیے گا، فیملی کے اندر ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک جیسے رہیں گے، کوئی باہر نہیں جائے گا. اور جب کوئی باہر جاتا ہے نا تو پھر اس کو کھینچتے ہیں. جملے کیا ہوتے ہیں؟ تم بدل گئے ہو، تم بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہو، تمہارے سر پہ دولت چڑھ گئی ہے. وہ بدل گئے ہو نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں تم بڑھ گئے ہو، لیکن وہ منہ سے نکل نہیں رہا ہوتا. تو یہ چیز کیا تھی؟ یہ آپ ہے، اور وہ آپ کو اپنے جیسا بنانا چاہ رہے ہیں. آپ بن نہیں سکتے کیونکہ آپ میں وہ اسکل سیٹ نہیں ہے، آپ اور کچھ ہے. اب یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جاب کر رہے ہیں اپنی، اور بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں. یہ اپنا لائف سٹائل اچھا گزار رہے ہیں، یہ اپنا سارا کچھ بڑا بہترین کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از گڈ. لیکن آپ کو اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کا وہ اسکل سیٹ نہیں ہے، آپ سے وہ نہیں ہو رہا. یہ زور دیتے ہیں تو آپ وہی کریں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں کر سک رہے نا. تو فیلئر ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، کام خراب ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیپیبل نہیں ہوں، جبکہ وہ انوائرمنٹ کوئی اور ہے. آپ میں اور صلاحیتیں بھی ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں. And this is more solid and more good. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی صلاحیتیں عام طور پہ یہ جو گولز ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہم انہیرٹ کر لیتے ہیں، وراثت میں گول آ جاتے ہیں. میرا اپنا کوئی گول نہیں ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ بہت سے گول ہمارے ماں باپ اور ارد گرد کے ٹھیک ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان گاڑی بنگلہ شادی، یہ سب ٹھیک ہے، اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن کبھی کبھار کچھ لوگوں کے گولز بہت بڑے ہوتے ہیں. They think out of the box. They have a clear purpose of life. وہ بغاوت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ پھیل کے بڑا کروں گا. آپ آج دیکھ لیں، دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی لوگ آپ کو بڑے نظر آئیں گے، انہوں نے اپنی لینیج میں، اپنی نسلوں کے اندر طے کیا تھا کہ میں ایسا نہیں بنوں گا. اور وہ باہر نکلے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پہ تانے کسے گئے، ان کو بلی کیا گیا، لیکن ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ وہ لوگ لکھتے ہیں. You cannot ignore them. They are the new, they are the basic pillars of society. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آپ نکل جاتے ہیں باہر اور آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو نیا کرنا چاہیے. You must create something new. This is very important. تو میرے محترم، کریٹیوٹی کے لیے جو میں نے آپ کو سمجھایا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت چیزیں آگے نکل جاتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں. اور جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں ہر جیسا نہیں بنوں گا، اس وقت آپ کی زندگی میں چینج آتی ہے. ٹیمپل گرانٹ ایک ڈاکٹر تھی، اس کو آٹزم تھا. آٹزم ہائپر ہو جاتا بچہ، ٹیمپر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اس نے آٹزم پر ہی کتاب لکھی جس پہ اس کو پرائز ملا. اٹس ویری اسٹرینج. اینیمل بیہیویئر پہ بھی کتاب اس نے لکھی. ایسی سٹوریز پڑھا کریں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا کریں کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ کویشچن. اسٹوڈنٹس ہیں، کل کے پروفیشنلز ہوں گے، تو اس لحاظ سے ہماری کیا اپروچز ہونی چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے؟ پروفیشنل کیسے بننا ہے اور اسٹوڈنٹ پروفیشنل کیسے بنتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ رہو. ایک ورکر فیکٹری میں جا رہا تھا، اسے زمین پر آئل گرا نظر آیا. بڑا آسان تھا، ٹاکی شاکی مار کے آئل کو صاف کر دیتا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں دیکھوں گا یہ آئل کہاں سے آ رہا ہے. اس نے غور کیا، اوپر مشین کا ایک بولٹ تھا جہاں سے آئل قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا. اب بھی بڑا آسان تھا کہ بولٹ کو رینچ سے کس دیا جاتا، آئل گرنا بند ہو جاتا، لیکن اس نے اور روٹ چنا. اس نے کہا جب سارے بولٹ یہاں لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی وقت میں لگے ہوں گے، اس خاص بولٹ سے ہی کیوں تیل گر رہا ہے. وہ گیا، اس نے رینچ کو جب استعمال کیا، بولٹ کو کھولا تو اندر ایک گیسکٹ ہوتی ہے، وہ گیسکٹ خراب تھی.
بڑا آسان حل تھا, جاتا گیسکٹ لگاتا, بولٹ کو دوبارہ کس دیتا, مشین ٹھیک ہو جاتی. اس نے کہا نہیں, ڈیپ 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 اندر جاؤں گا. جب سارے بولٹ اکٹھے لگے تھے, اسی کی گیسکٹ کیوں خراب ہوئی؟ اس نے باقی بولٹ بھی کھولے, باقیوں کی گیسکٹ ٹھیک تھی. اور جب ریسرچ کی تو پتا چلا اس خاص گیسکٹ کا وینڈر کوئی اور تھا, اس کا سپلائر کوئی اور تھا, باقیوں کا سپلائر کوئی اور تھا. اس نے جا کے یہ چیز رپورٹ کر دی, کوالٹی والے بیٹھے, انہوں نے آ کر دیکھا کہ ایسا کیا ہوا, اور اس پروسیجر کے بعد انہوں نے اس کو ڈیل کیا. دس از نون ایز RCA, روٹ کاز انالیسس. یہ ایک اپروچ ہوتی ہے کہ انسان اگر اوپر سے ہی بیماری کو دیکھ لے اور اس کو فکس کر دے تو اس نے سمٹمز کو حل کر دیا, اندر نہیں گیا, وہ اندر نہیں کھبا. بھوک لگ رہی ہے رات کو, کھانا کھا لیا, بھوک ختم ہو جائے گی, وہ شوگر ہوئی ہے, پیشاب زیادہ آنا شروع ہو گیا, بس کر لیا فارغ ہو گیا. نہیں, شوگر کا سمٹم ہو سکتا ہے. یہ کب کھڑے ہو گئے؟ جب 8 ہو جائے گی HbA1c. روٹ کیس انالیسس. نبی پاک نے فرمایا اللہ loves that any one of you who does a work and he does it perfectly and with proficiency. نبی پاک کا ارشاد دیکھو, فرما رہے ہیں اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو جب کام کرتا ہے بہترین انداز سے کرتا ہے. So you must do it with vigor. اپنے آپ کو پروفیشنلزم کی اس جگہ پر لے کر آؤ کہ آپ نے کیسے کام کرنا. دیکھو یہ آپ کی چوائس ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. دس از یور چوائس. بار اذان 5 دفعہ ہو رہی ہے, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اٹھیں, نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں, یہ آپ کی چوائس ہے. یہ لال, پیلا, کالا, نیلا, ہرا, جو بھی رنگ آپ چوز کریں, جو بھی کھانا آپ چوز کریں, جو بھی کپڑا آپ چوز کریں, جو بھی کیریئر, جو بھی بزنس, جو بھی بندہ آپ چوز کریں, یہ آپ کی چوائس ہے. پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا کہ اذان کے بعد آپ کو گھسیٹا جائے, پل کیا جائے, پش کیا جائے, ڈریگ کیا جائے کہ نماز کے لیے آؤ. تبلیغ کر دیں گے, تربیت کر دیں گے, چوائس آپ کی رہے گی. سو دس از یور چوائس. انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف چوائس. درخت کی طرح جامد نہیں بنایا گیا کہ ہاتھ یہیں رہے گا. ابھی دیکھو میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, تھپڑ مار دوں, سلام کر لوں, دعا کے لیے اٹھا لوں, کھول رہا ہوں منہ, درود پڑھ لوں, گالیاں نکال دوں. دس از مائی چوائس. ہے نا, یہ چوائس ہے نا یہاں پر. دس ٹرسٹ ہیز بین گیون ٹو می. یاد رکھنا یہ ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کو کبھی توڑنا نہیں. اور یہ پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں. 1 گھنٹہ نا دن کا صرف 4% ہوتا ہے. 1 گھنٹہ پورے دن کا صرف 4% ہے. اگر آپ صرف 4% کو اپنے ڈریم گول پہ خرچ کرنا شروع کر دیں, یعنی نماز اگر ایک بندہ اچھی طرح پڑھے نا, گھنٹے سے تھوڑا اوپر ٹائم لگتا ہے, لازمی اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا اگر نماز صحیح پڑھ رہا ہو. 1 گھنٹہ دن میں جم جائیں, لازمی ڈالر بنے گا, کنفرم ہے. 1 گھنٹہ کوڈنگ سیکھے, 1 گھنٹہ لینگویج سیکھے جاب کے علاوہ, لازمی تنخواہ بڑھے گی, اس کے اوپر ہوگی. کیوں؟ دس از ناٹ چوائس, دس از میتھمیٹکس, دس از اے لا. جیسے لا آف تھرمو ڈائنامکس, لا آف میس ریلیٹیوٹی ہے, اس طرح لا ہے. کیا لا ہے؟ ان پٹ از اکول ٹو آؤٹ پٹ. یہ کویشن ہے, لازمی ہوگا. دنیا بنی ایسی ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جی کچھ ہفتوں میں رزلٹ سامنے نہیں آیا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. او بھائی, ایم فار میجک نہیں ادھر چلے گا, ایم فار میتھمیٹکس چلے گا. 365 ڈیز میں روزانہ گھنٹہ لگاؤ گے, 365 گھنٹے بن جاتے ہیں. سال میں کہاں بات پہنچ جاتی ہے. یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو آن دیٹ. اور ایک شعبہ ایسا ہے جس سے آپ لوگ نفرت کرتے ہیں, آپ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, جبکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے سارے بلینئرز اور ملینئرز کے بارے میں کچھ پڑھا ہے جو کہ مشہور ہے. آپ حیران ہوں گے 75% لوگوں نے یہ کام کیا. حالانکہ یہ بورنگ ہے, اس میں مزہ نہیں ہے, اس میں سیفٹی نہیں ہے, اس کے اندر بہت عجیب لگتا ہے, اور آپ شاید کہیں کیا کہہ رہا ہے, لیکن سب نے کیا یہ کام. اور دیکھ لو, اگر کبھی کرنا پڑے کام ضرور کر لینا. اور وہ ہے سیلز کا. دے ہیو ڈن سیلز. سیلز عام کام نہیں ہے. سیلز آپ کو سائیکالوجی سکھاتی ہے, سیلز آپ کو پبلک اسپیچ سکھاتی ہے, سیلز آپ کو اگلے کو سمجھنا سکھاتی ہے, سیلز آپ کو سمجھنا سکھاتی ہے انسان ہوتا کیا ہے, میں کیا کروں تو آئی ول اسٹیپ انٹو ہز شوز. دنیا کیا چاہ رہی ہے. اسٹارٹ سیلز سے کرو, اور جب وہ سیلز کی صلاحیتیں آ جائیں گی نا, دے ول بلیڈ انٹو ایوری ڈپارٹمنٹ آف یور لائف. ہر جگہ پر اس کا اثر آئے گا. سیلز کو نہ چھوڑنا, کر کے دیکھو سیلز, اپنی میں مرتی ہے اس کے اندر. مشکل سوال یہ ہے کہ اگر آپ انجینئر نہ ہوتے تو کیا ہوتے. جواب دو سوچ کے, مجھے پتا آپ بتا سکتے ہو. ابھی کانفیڈنس سے پورا لیکچر سنا آپ نے, بولو.
अगर इंजीनियर ना होते तो क्या होते? आर्मी में कोई सोल्जर होता। आर्मी में को आर्मी के आप अभी भी सोल्जर है, हम सब आर्मी के सोल्जर है। वेरी गुड, तोहफा दे दो इसको। अगर मेडिकल का स्टूडेंट और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट खड़ा हो साथ साथ, दोनों में से लाइक कौन होगा? इंजीनियरिंग का होगा। इंजीनियरिंग का होगा। ये इंजीनियर मानते हैं इसकी बात को? अड़ जाओ, मजबूत हो जाओ, को जी इंजीनियर ही होगा, इंजीनियर ही होगा, इंजीनियर ही होगा। अड़ जाओ, जो बन रहे हो कभी भी उससे नहीं हटना। बनने से पहले सबसे मशवरा कर लो, उसके बाद किसी को इजाजत ना दो कि आपके फैसले पर असरअंदाज हो सके। यू आर द बेस्ट। मैंने जितने भी बड़े एथलीट्स और जितने भी बड़ों के इंटरव्यू सुने, वो क्या कहते हैं? आई एम द बेस्ट, आई कैन डिफीट द वर्ल्ड, आई कैन डू इट। अगर आपने ये कह दिया अपने मुंह से, क्या रह जाएगा आपका? आज अपने आप को खड़े होता देखो कि आज मेरी ऑनर्स की डिग्री बन रही है, आज मैं बेहतरीन इंजीनियर हूं। देख नहीं रहे दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है? $1 ट्रिलियन इंजीनियर बना के खर्च कर रहे हैं। ये जितना कुछ हो रहा है सब इंजीनियरिंग है पीछे। यू आर द बेस्ट, यू हैव टू प्रूव इट, आई एम द बेस्ट। आपके पास वक्त ज्यादा होता है, आपके पास बहुत सी चीजें ऐसी है जो एज के ऊपर है। अपने आप को दलाइल से कायल करो, फिर ना सोचो को आई एम द बेस्ट, माई प्रोफेशन इज द बेस्ट। मुझे याद है मैं जब सीए में था, सीए के अंदर ना मेरे दौर में होता था कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे होते थे, 4 स्कूल होते हैं, आई कैप गवर्निंग बॉडी है, वही पेपर लेती है। आपने पेपर की तैयारी चारों में से किसी एक स्कूल में जाके करनी होती है। अगर आपको एक स्कूल अच्छा नहीं लगा, आप इजाजत लेके दूसरे स्कूल में जंप कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा था एक स्कूल में, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैं कहीं और जाना चाहता था। मैं लड़कों को इकट्ठा करके बता रहा था ये अच्छा नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है, आओ कहीं और चलते हैं। लाल शर्ट वाला बॉडी बिल्डर था, मुझे भी तक याद है, वो साथ थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर वो चला गया। वो नहीं गया, उसने बात भी नहीं सुनी। बाद में मैं दूसरे स्कूल चला गया, चक्कर लगा तो मैंने उसको बुला के पूछा कि यार जब मैं बात कर रहा था आप चले गए थे, वजह क्या थी? अभी तक मुझे बात याद है, 15 साल हो गए। उसने कहा यार आप ना बोलते बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा था मैं कायल ना हो जाऊं, मैंने जाना नहीं था, मैंने यही रहना था, इसलिए मैं वहीं से चला गया। एक्सीलेंट अप्रोच, एक्सीलेंट अप्रोच। मत जाओ जहां पर तुम पे शक किया जाए, उस जगह को छोड़ दो जहां तुम पे शक किया जाता है। और अगर छोड़ नहीं सकते, कभी बार कोई मामू आ जाता है, वो अपने बेटे के कसीदे सुना रहा होता है, स्विच ऑफ कर दो इसको, स्विच ऑफ। मामू है, इज्जत करनी है, लेकिन अपनी फील्ड पे हरफ नहीं आने देना। कर क्या रहे फिर आप? यू आर डूइंग नथिंग। ट्राई टू बी स्ट्रांग। वेरी गुड, वेरी गुड कलीमुल्लाह, वेरी गुड। हैव योर सीट।